گڈ مارننگ بچوں. آج سے ہم لوگ ریویژن اسٹارٹ کر رہے ہیں. آپ کے امتحان ہونے والے ہیں تو ضروری ہے. تو سب سے پہلے جو آپ کو بتا دیں کہ آپ کا جو سلیبس ہے وہ چیپٹر نمبر 1 سے لے کر 12 تک جو سوالات ہیں اس سے آئیں گے. لیکن ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو بھی ایکسرسائز ہے، جو آبجیکٹیو ٹائپس کوسچن اس میں دیے ہوئے ہیں ایکسرسائز میں، اس کو آپ ضرور دیکھنا. اس کے بعد بھی اس ایکسرسائز کے علاوہ بھی چیپٹر کے اندر سے بھی سوالات آئیں گے. مثال کے طور پہ شعر رہے گا، نظم سے کچھ شعر دیے رہیں گے، اس میں فل ان دا بلینکس رہے گا، اس میں 4 آپشن رہیں گے، اس کو آپ کو فل کرنا ہے. تو آج ہم چیپٹر نمبر 1 پڑھیں گے. زیادہ تر سوالات آپ کے چیپٹر نمبر 6 سے لے کر 12 کے بیچ سے رہے گا، لیکن 8-10 کوشچن ایسے بھی ہوں گے جو چیپٹر نمبر 1 2 3 ان سب سے آئیں گے. تو پہلا جو چیپٹر ہے وہ خدائے اعلیٰ خدائے برتر. اس نظم میں شاعر خدا کا وصف بیان کرتے ہوئے دعا کرتا ہے. یعنی یہ جو نظم ہے اس میں شاعر جو ہے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے کہ اس کے دل میں صرف خدا کا خوف ہے. ظاہر سی بات ہے سارے انسانوں کے دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے، اور نیک بندہ وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے، اور جس چیز سے رکنے کا حکم دیا گا اس سے وہ رک جاتا ہے. خدا کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ دنیا کی ہر شے کہتے ہیں چیز کو، یعنی دنیا کی ہر چیز اسی کے اشارے پر چلتی ہے. یعنی جو بھی چیزیں دنیا میں ہیں وہ تمام چیزیں اللہ کے اشارے پر چلتی ہے اور اسی کا دم بھرتی ہے. اسی کے حکم پر موسم تبدیل ہوتے ہیں اور سارے خوبصورت منظر اسی نے بنائے ہیں. وہی محافظ اور وہی رازق ہے. رازق کہتے ہیں رزق دینے والے. مصیبت اور پریشانی میں ہر کوئی اسی کو پکارتا ہے. اس کے علاوہ کوئی در نہیں جہاں کسی کو پناہ ملے. در مطلب گھر. کوئی بھی ایسا دروازہ نہیں ہے جو اس کے علاوہ کوئی پناہ دے سکے انسانوں کو، اللہ کے مخلوق کو. تو کہتے ہیں تیری بڑائی کے گیت گانا میری زبان کا بنے مقدر. شاعر کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بڑائی، آپ کی تعریف کرنا میری زبان کا مقدر بنے. کہاں جہاں میں کوئی ہے تجھ سا، نہیں ہے کوئی بھی تجھ سے بڑھ کر. یعنی اس جہاں میں کوئی بھی تجھ سے بڑھ کر نہیں ہے، تجھ سا کوئی نہیں ہے. اب اس سے سوالات ایسے پوچھے جا سکتے ہیں کہ تیری بڑائی کے گانا، بیچ میں فل ان دا بلینکس رہے گا. آپشن دیا رہا ہے گیت، کچھ بھی گانا. تو آپ جب شعر کو پڑھے رہو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا تیری بڑائی کے گیت گانا، یعنی گیت وہاں پہ بڑھا جائے گا. اسی طرح سے کہ جہاں بھی میں نے نظریں اٹھائی، یعنی جہاں بھی ہم نے نظر اٹھائی جہاں پہ روشن ہے کبریائی. دعا ہے میرے بھی دل میں آئے تیرا جلال اور تیری بڑائی. میرے بھی دل میں ہو تیرا ہی ڈر. شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے دل کے اندر بھی تیرا ہی ڈر ہو. خدائے اعلیٰ خدائے برتر. اعلیٰ کہتے ہیں جو سب سے اونچا ہو، سب سے بڑا. یہ چاند، سورج، زمین، فلک سب کہہ رہے ہیں شاعر کہ یہ جو چاند ہے، سورج ہے، زمین ہے، یہ آسمان ہے، سارے کے سارے یہ سب تیرے اشاروں پہ چل رہے ہیں. یعنی یہ تیرے ہی اشاروں پہ چل رہے ہیں. تو چاہتا ہے تو رات اور دن مقام اپنے بدل رہے ہیں. یعنی جب آپ چاہتے ہیں تو آپ کے ہی اشاروں سے رات اور دن جو ہے اپنے مقام بدلتے ہیں. رات ہوتا ہے پھر دن ہوتا ہے، پھر رات ہوتا ہے پھر دن ہوتا ہے. یہ پیڑ پودے، یہ پھول شبنم. یہ جو دنیا میں پیڑ پودے ہیں، یہ پھول، خوبصورت خوبصورت پھولیں ہیں، شبنم ہے. یہ زرد پتے، یہ پیلے پیلے جو پتیاں ہیں، یہ اجرا گلشن. تیرے ہی دم سے خزاں کا موسم. یعنی یہ سب آپ کے دم سے ہی، آپ کی وجہ سے ہی یہ موسم کا پتجھڑ کا موسم ہے اور بہار کا موسم ہے. سجائے تو نے تمام پیکر، کہ آپ نے تمام پیکر کو سجا دیا ہے. سجائے تو نے تمام پیکر. وہ سارے چیز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سجا دیا ہے، خوبصورت بنانے کے لیے. اس دنیا کو طرح طرح کی جگہ قسموں کے پھل کو، پیڑوں کو اگایا ہے. خدائے اعلیٰ خدائے برتر. وہ آدمی ہو یا جانور ہو. کہہ رہے ہیں شاعر کہ چاہے وہ آدمی ہو یا جانور ہو، وہ ننھے پودے بڑے شجر ہوں. یعنی وہ پودا چھوٹا ہو یا بڑا درخت ہو. فلک ستارے یا راستے ہوں. آسمان ہو، ستارے ہوں یعنی تارے ہوں، یا پھر راستے ہوں. وہ چاند، سورج یا بحر و بر ہو. چاہے وہ چاند ہو، سورج ہو یا سمندر ہو. تجھے مصیبت میں سب پکارے. سب کے سب تجھے ہی مصیبت میں پکارتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک آدمی اگر سمندر کے بیچ سفر کر رہا ہے تو اسے جب ڈر لگتا ہے تو اللہ ہی کو یاد کرتا ہے. وہ کہتا ہے یا اللہ صحیح سے پار کرا دے اسے.
تیرے ہی آگے وہ سر جھکائے، سارے کے سارے لوگ تیرے آگے سر جھکاتے ہیں، اور جو لوگ آپ کے آگے سر نہیں جھکاتے وہ آپ کے نافرمان بندہ ہوتے ہیں۔ تیرے علاوہ کہاں وہ جائے، شاعر کہہ رہے ہیں کہ تو ہی سب کا محافظ ہے، اور تیرے علاوہ کون کہاں جائے گا، تو سب کا رازق، تو بندہ پرور، خدائے اعلیٰ خدائے برتر۔ اب اس سوالات کہ دیکھیں آپ اس کے آخر میں جو ایکسرسائز دیے ہوئے ہیں، الفاظ اور معنی ہے، اس سے بھی سوالات آ سکتے ہیں۔ میننگ پوچھا جا سکتا ہے کہ کبریائی کا معنی کیا ہے، تو عظمت ہے۔ مقام کسے کہتے ہیں، تو جگہ کو کہتے ہیں۔ خزاں کہتے ہیں پتجھر کو، شجر کہتے ہیں پیڑ کو، محافظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والے کو، بندہ پرور مطلب غلام کو پالنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ بندہ پرور ہے، غلام کو پالنے والے ہیں۔ فلک کا معنی ہے آسمان، زرد کہتے ہیں پیلا کو، پیکر کہتے ہیں سامنے آنا، نمودار ہونا، ظاہر ہونا۔ اسی طرح سے بحر و بر ہے تری اور خشکی، یعنی تمام دنیا۔ تری کہتے ہیں بھیگے ہوئے کو، خشکی کہتے ہیں سوکھے کو۔ تو بحر و بر یہ ایک ساتھ مترادف البحر و بر۔ رازق رزق روٹی دینے والے کو کہتے ہیں۔ اب آیا مشق کیجئے، درج ذیل سوالات کے صحیح جوابات پر صحیح کا نشان لگائیے۔ کہہ رہے ہیں شاعر کس کی بڑائی کے گیت گانے کی دعا کر رہا ہے، تو اسی طرح سے سوالات آپ سے ہوں گے۔ سورج کی، چاند کی، خدا تعالیٰ کی، تاروں کی، تو شاعر جو ہے خدا تعالیٰ کی بڑائی کے گیت گانے کی دعا کر رہا ہے۔ کون اپنا مقام بدل رہے ہیں، تو آپ نے پڑھا ہے شعر میں کہ یہاں دیکھیے آپ، یہاں لکھا ہوا ہے یہ چاند سورج زمیں فلک سب تیرے اشاروں پہ چل رہے ہیں، تو چاہتا ہے تو رات اور دن مقام اپنے بدل رہے ہیں، یعنی رات اور دن اپنے مقام بدل رہے ہیں۔ تو اس کا جو آنسر ہوگا کہ کون اپنا مقام بدل رہے ہیں، تو رات اور دن اپنا مقام بدل رہے ہیں۔ چاند سورج زمیں فلک سب کیسے چل رہے ہیں، حکومت کے اشاروں پر، اپنے آپ، شاعر کے اشاروں پر، یا خدا کے اشاروں پر، تو یہ سارے کے سارے خدا کے اشاروں پہ چل رہے ہیں۔ اس کے بعد نیچے لکھے ہوئے سوالات کے جوابات دینا ہے کہ شاعر خدا سے دعا میں کیا مانگ رہا ہے، تو آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن ہے، تو اسے بھی ہم پوچھ سکتے ہیں کہ شاعر خدا سے دعا میں کیا مانگ رہا ہے۔ اس میں 4 آپشن دیے جا سکتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں شاعر اپنے دل میں خدا کا ڈر پیدا ہونے کی بات کیوں کر رہا ہے۔ اب آئیے اشعار مکمل کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے ہم سوالات دے اشعار مکمل کرنے والے کہ مندرجہ اشعار کو مکمل کرے، 4 آپشن دیں گے اس کو کیسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اس میں سے جو صحیح ہوگا وہ آپ کو کرنا۔ جیسے تیری بڑائی کے گیت گانا، میری زباں کا بنے مقدر، دعا ہے میرے بھی دل میں آئے، تیرا جلال اور تیری بڑائی، یہ چاند سورج زمیں فلک سب تیرے اشاروں پہ چل رہے ہیں، تیرے ہی دم سے بہار آئے، تیرے ہی دم سے خزاں کا موسم، تجھے مصیبت میں سب پکاریں، تیرے ہی آگے وہ سر جھکائیں۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کی ضد بتائے۔ ضد کہتے ہیں الٹے الفاظ والے معنی کو، یعنی ایسا لفظ جو ایک دوسرے کے مخالف معنی دیتا ہو، جس طرح آپ انگلش میں اینٹونیمس پڑھے اسی کو اردو میں متضاد کہتے ہیں۔ فلک آسمان کو کہتے ہیں تو اس کا الٹا زمین ہوگا۔ خزاں خزاں کہتے ہیں پتجھر کو، تو بہار۔ سورج کا الٹا چاند، بحر کا بر، رات کا دن۔ اب نیچے لکھے ہوئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پیکر پیکر تو سجائے تو نے تمام پیکر۔ جلال تیرا جلال اور تیری بڑائی۔ شجر وہ ننھے پودے بڑے شجر ہوں۔ اس طرح سے ہم نے اس کو بنا دیا، آپ دیکھ سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد لاسٹ میں ہے املا درست، یعنی یہ سب جو ورڈ لکھا ہوا الفاظ ہے اس میں ایک ایک حرف غلط ہے، اس کو ہم نے صحیح کیا۔ شجر جو ہے چھوٹی سین سے نہیں ہوگا، بڑی سین سے ہوگا شجر۔ فلک بڑی کاف سے نہیں بلکہ چھوٹی کاف سے ہوتا ہے فلک۔ اسی طرح سے خزاں ہے تو بحر و بر، تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب کو ہم نے لکھ دیا ہے۔